बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 31 मई है साल 2022। पेशावर से फैसला कुन जंग का आगाज हो गया है। खान ने आज मुलाकात के लिए किन को बुलाया है, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नया हमला, नून लीग ने अपने जत्थे को मैदान में उतार दिया है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आम इंकशाफात किए हैं और मुल्क की सियासत किस तरह शर्मनाक सूरत हाल में दाखिल हुई है, इसकी भी एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। कुछ और अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो हमने देखा कि एक बाप जो है वो भी मुल्ज़म है, बेटा भी मुल्ज़म है। वजीर आजम एक बना, एक वजीर आला बना। मुजरमा मरियम नवाज इस वक्त ऐसे जाहिर हो रहा है कि पूरे मुल्क के जो मामलात हैं कि इमरान खान पर आपने भरपूर हमले करने हैं, ये ड्यूटी उनको दी गई है और माजी के अंदर जिन पर वो हमले करती रही हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने कहा है कि आप जरा इमरान खान को संभालेंगी तो फिर जरा आपके साथ, चूंकि सहाफत का भी एक खूनी जत्था मौजूद है जो खून गिरने पर बड़ा खुश होता है, जो इंसानी हकूक, जमहूरियत और इस तरह के लिबादों के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन है दरअसल दरिंदा सिफ्त किस्म का ये जत्था है जो हमेशा पाकिस्तानी अवाम के मुखालफ सिमत के अंदर खड़ा होता है, जरदारियों शरीफों का नौकर बनकर ये सारी चीजें सर अंजाम दी रही हैं। अब यहां पर एक तो आपने देखा कि सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने आज खसूसी जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि दोनों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये मुल्जमान वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को DG FIA का पैगाम मिला कि आप अदालत में पेश नहीं होंगे। अब इस पर FIA के जो मुअत्तल ये प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, और मैंने एक इंटरव्यू जो प्रोसिक्यूटर के इस टीम के अंदर शामिल थे मुअज्जम हबीब का, वो भी 2 हफ्ते पहले तकरीबन किया था, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी। वो कहते हैं कि यहां पर जुल्करनैन ने हदायत देने वाले अफसर का नाम ज़ैर करते हुए कहा कि साबिक DG सनाउल अब्बासी ने पैगाम दिया कि पेश ना हूं, अदालत में दरखास्त दी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो अब मुझे भी रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया। जब DG FIA का पैगाम मिल गया तो मैं क्यों पेश होता। DG FIA से पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। मैंने अदालत को कहा कि मेरी दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं जिसमें मैंने लिखा था कि मुल्जमान के ओहदों की वजह से पेश ना होने का कहा गया है। वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जमान के खिलाफ केस बड़ा मजबूत है, ऐसे सबूत थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौयत का पहला केस था जिसकी मिसाल न थी। कानूनी तौर पर चालान की कापियां देने के 7 यौम के अंदर ये फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, अभी तक इन मुल्जमान के खिलाफ फर्द जुर्म क्या आयद होनी थी। एक वजीर आजम बन गया, एक वजीर आला बन गया, एक मुजरम लंदन से बैठकर पूरे पाकिस्तान के सियासी फैसले कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहां एक मुल्जम जो है वो अपने तौर पर छुपा हुआ है। अब एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी जरूरी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां से PTI को कुछ रिलीफ मिल रहा है, वरना हमने देखा है एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत एक तरफ नजर आ रहे हैं। PTI के वर्कर्स के साथ जिस तरह ज्यादती की गई, जिस तरह जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, अब इस पूरे मामले के अंदर ये इदारे, यहां रेंजर हो, यहां पर फौज को इस्तेमाल किया गया, यहां पर पुलिस को इस्तेमाल किया गया, ये एक पेज पर नजर आते हैं। अगर कहीं से कोई PTI की सांस निकल रही है तो वो है इस वक्त की अदलिया। हालांकि इस पर बड़ा गिला भी किया गया, बड़ी तनकीद भी की गई, इसके बावजूद इस वक्त अदलिया खड़ी है। सहाफत के अंदर जमहूरियत और आजादी इदारे राय और बड़े बड़े टाइटल लेने वाले अदम तशद्दुद ना हो, इसके कायल लोग भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पालतू बनकर इंतहाई बेशर्मी, इंतहाई जुटाई के साथ वो इस तशद्दुद को सपोर्ट कर रहे हैं। एक जमहूरी पार्टी को जत्था करार दिया जा रहा है और वो कहते हैं कि ये जत्थों को
اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی جیت گئی ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آتے ہی انہوں نے میڈیا کو ایسی ہڈی ڈالی ہے، میں لفظ اور مجھے کوئی اس سے بڑا مل نہیں رہا کہ میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے بول سکوں۔ وہ ہڈی ڈال دی گئی ہے، روز اخبارات کے اندر اشتہارات، ٹیلی ویژن چینل پر اشتہارات، جو پیچھے وہ ان کے شکوے تھے وہ دور کیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے حکومت کہتی ہے خزانہ خالی ہے، لیکن 28 ارب روپے کا اگر آپ یہ پیکج عوام کو دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ اشتہارات کروڑوں روپے کے روز لگا رہے ہیں، تو خزانہ خالی ہے، تو پھر آپ یہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نواز شریف کی کسی مل سے آ رہا ہے؟ تو یہ پورا ایک وارداتیہ ہوتے ہیں، سیاسی وارداتیے صحافتی وارداتیوں کے ساتھ مل کر پوری قوم کے خلاف یہ واردات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ پر حملے کے لیے، یعنی صحافتی عملے، سیاسی عملے، اس کے لیے باقاعدہ ایک لائن نظر آ رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ رشید رضوی، حامد خان، اور وہ جس طرح سپریم کورٹ بار کا ایک صدر تھا، یعنی وہ سارے کہاں بھاگ گئے ہیں؟ وہ علی احمد کرد جو بڑا اچھلتا تھا، ایک جنرل، وہ سارے کہاں مر گئے ہیں؟ تو زندہ ہی زہر ہے۔ اب جس طریقے سے جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان پر ان کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ اب الٹا یہ سارے لوگ جو جتھے بن کر کچھ وکلاء کے روپ کے اندر ہیں، کچھ صحافت کے روپ میں ہیں، کچھ سیاست کے روپ کے اندر ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جتھے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جہاں سے سپریم کورٹ سے کچھ سانس آ رہا ہے، کچھ امید ہے پاکستانی قوم کو۔ عمران خان وہاں پر پٹیشن لے کر گیا، سو موٹو ایکشن ہوا، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب آئین کے مطابق ہمیں پاکستانی شہری کے حقوق دیجیے۔ یہ ایک سمپل ڈیمانڈ ہے، ہمیں اجتماع کا رائٹ ہے، ہمیں پارٹی بازی کا ایک پورا رائٹ ہے، اجتماع کا حق ہے، آزادی اظہار رائے ہے، لیکن وہی حقوق مانگنے پر اب یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ پر تنقید شروع کر دی گئی ہے۔ ایک طرف مریم نواز مجرمہ روز سپریم کورٹ کو ہدایات دے رہی ہے، دوسری طرف طلال چودھری جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو ہدایات دے رہے ہیں، جو خود توہین عدالت کے اندر جن کو سزا ہو چکی ہے اور معافیاں تلافیاں بھی لے چکے ہیں۔ اب یہ پورا نون لیگ، آگے ان کا صحافتی ٹولہ، وہ سارا مل کر سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ حملہ آور ہے، یہ سارے جتھے، اور آگے کریکٹر اسیسینیشن ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا جسٹس اعجاز الاحسن کو اور چیف جسٹس بندیال کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے بینچ میں ہماری مرضی کے فلان جج صاحب کیوں نہیں ہیں، فلان جج صاحب کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کمپین ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف پر جو تشدد ہے اس کے اندر جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ بھی پریشرائز کر لیں، اور یہ اس طرح کا کوئی ڈیسیژن نہ دے جس سے جو رائٹ یعنی آف انفارمیشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کا تحفظ ہو، تو پھر ہم پی ٹی آئی کو کچل دیں۔ یہ یہاں تک درندگی جو ہے ان کی طبیعتوں کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور یہ سارے لوگ آپ کو ٹائٹل کے اندر نظر آتے ہیں، جمہوریت، آزادی اظہار رائے۔ مغرب میں یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ چونکہ آج کل پاک فوج کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے بھی بڑے یہ چہتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی فوج کے حوالے سے ان کا مثبت تاثر نہیں ہوا۔ میں حیران ہوا جب حسین حقانی وہ بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل جو پاکستان کے نظریاتی لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکیل کر یقیناً ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ دوسری طرف پشاور کے اندر عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، کنفرم اطلاعات تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کی ایک کوشش تھی جو ناکام ہوئی، اور وہاں وہ موجود ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا گزشتہ روز جس طرح ان کا وہ ایک پسٹل کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، میرا خیال ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کو بھی نہیں دینی چاہیے تھی اگر وہ دیتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سپریم کورٹ کے اندر یہ لوگ یہ نقطہ اٹھائیں گے۔ ایک پہلے شیخ رشید نے سٹیٹمنٹ دی کہ جناب خونی انقلاب آئے گا، پھر یہ پسٹل والی بات لے کر وہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی۔ بہرحال جو وہ پارٹی چیئرمین ہے جو وہ مناسب سمجھے، ان کا اپنا رائٹ ہے۔ اب عمران خان کے خلاف جو مسلسل پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور آگے جو نون لیگ کی منصوبہ بندی ہے، یہ وہ آخری فیصلہ کن اور بڑی لڑائی ہے
جس کے اندر اصل میں کامیابی نہیں ہو رہی، اور وہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ونگ ہے، جو عام پاکستانی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر جب ٹرینڈ چلتے ہیں تو وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں ٹویٹر کی ہسٹری کے۔ اب یہ چیز بڑی ان کو پریشان کر رہی ہے۔ اگر یہ چیز ہٹ جائے، سپریم کورٹ بھی راستے سے ہٹ جائے، تو یقیناً وہ اپنی من مانی کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر آنے والے دنوں میں ایسے لگ رہا ہے، اور اس پر باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے، عمران خان کی کوئی آڈیو لیک ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو ان سے منسوب کی جا سکتی ہے، کچھ ایسی حرکات کی جا سکتی ہیں پرانی جن کو آپ گھٹیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی تشکیل دے رہی ہے، اور اس معاملے کے اندر تاکہ حقائق جو ہیں وہ عوام تک آئیں۔ جب ٹیلی ویژن چینل اور مختلف جو اینکرز کی بڑی تعداد ہے، وہ آپ کو علم ہے چند ایک کو چھوڑ کر باقی اینکر ایک یک طرفہ مہم پر ٹی وی چینل پر لگے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں جو عام یوٹیوبرز ہیں ان کو پشاور کے اندر بلایا گیا، اور تاکہ یہ سارا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، انٹریکشن کیا جائے۔ سوال و جواب کی ایک نشست ہے، انٹرویو ٹائپ یہ نشست ہوگی، جہاں پر جو بھی سوالات ہیں وہ لیے جائیں گے، پھر ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور آگے جو نون لیگ کی ایک پوری امپورٹڈ حکومت جہاں پر ان کی یہ حکمت عملی ہے، یہ پورا معاملہ جو ہے حقائق قوم تک کس طرح پہنچنے چاہیے، اور آنے والے دنوں کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی کریک ڈاؤن کی کوشش ہوگی، چونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ امپورٹڈ اور ان کے سہولت کار مکمل طور پر اس صورتحال کے اندر ناکام ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مجھے بھی دعوت تھی، لیکن میں اس وقت چونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہوں تو اس وجہ سے شریک نہیں ہو رہا۔ تو اب ایک بڑی فیصلہ کن اور یہ اعصابی جنگ ہوگی، یہ حملے ہوں گے، ان کو ناکام کرنے کے لیے اصل حقائق جو ہے وہ تاکہ لوگ لے کر لوگوں کے سامنے جائیں۔ یہ جنگ پشاور سے اب اس کا آغاز بڑے لیول پر ہو رہا ہے، اور تاکہ اگلا جو ایک امپورٹڈ حکومت کا پلان ہے اس کو ناکام بنایا جائے۔ تو آج پشاور کے اندر یوٹیوبر جو ہیں ان کی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ملاقات ہے بڑی عام عمران خان سے ساتھ، اور وہاں پر عام نشست ہونے جا رہی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔